الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دروس مکتوبات شریف کے سلسلے میں حضور سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ النورانی کے مکتوبات قدسی آیات کی جلد نمبر دوم یعنی دوسری، اس کا مکتوب نمبر 251 یعنی 251، جو کہ آپ نے صادر فرمایا اپنے خلیفہ مولانا محمد اشرف کی طرف، اور جس کا عنوان ہے مکتوب کا اکثر دروس میں فضائل صحابہ، فضائل خلفائے راشدین، فضائل اہل بیت اور صحابہ کرام کے جو اجتہادی اختلافات ہیں وہ مکتوبات شریف میں حضور امام ربانی نے رضی اللہ عنہ نے بہت بہترین تعویل کی ہے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال مہربانی سے مجھے علم کلام کا مجتہد بنایا ہے۔ تو علم کلام کے میں پہلے بھی کہتا ہوں جتنے مسائل ہیں وہ مکتوبات شریف کے اندر جو آپ کو ملیں گے وہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملیں گے۔ آج کل سب سے بڑا مسئلہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم مدارس میں طالبان کو جو ہم بچے پڑھتے ہیں شرح عقائد پڑھاتے ہیں، اور جس میں علم کلام کے ہیں اور یا عقیدے کے مسائل ہیں، اور بہت بہترین کتاب ہے، پڑھانی چاہیے، تو علامہ تفتازانی کی تصنیف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی سنی علماء ہیں، نقشبندی ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں، جو بھی سنی علماء ہیں، میں بالخصوص نقشبندی سلسلے والے علماء کو کہوں گا کہ اپنے مدارس میں یہ جو علم کلام سے متعلق جو مکتوبات شریف میں مکتوب ہیں وہ ان کو سلیکٹ کر کے اور ان میں سے سبقاً شرح عقائد کے ساتھ جو ہے وہ کتابی صورت میں طلباء کو پڑھائیں، تاکہ آپ کے طالب علم جو آپ کے پاس علم پڑھتے ہیں وہ بدعقیدہ پیروں سے اور بدعقیدہ جاہل خطیبوں کی صحبت سے دور رہیں اور ان کا عقیدہ محفوظ رہے۔ اور میں اکثر میرے دروس ہیں اردو میں موجود ہیں، آپ حضرات ان دروس کو سنیں اور اپنے بچوں کو مدرسوں میں طالبوں کو سنائیں، اور اردو میں جو ہیں سندھی میں نے دی، اب اردو کا سلسلہ یہ آج کا جو درس جو ہے یہ بھی بہت زبردست اس میں مسائل ہیں، اور جو حضور سیدنا امام ربانی فی زمانہ یہ جو اختلاف آج کل فتنے کا دور ہے، اور پورے ہمارے ملک پاکستان کو ان خبیث النفس اور شیطان کے پجاری، ان مکار اور منوس بدعقیدہ سنی نما پیروں نے، اور پھر ان کے ساتھ وہ پیشہ ور خطیب اور منوس قسم کے وہ علماء سو جن کا مقصد صرف اور صرف بجائے رضائے خداوندی کے حکومت وقت کو راضی کرنا یا بڑے لوگوں کو راضی کرنا یا دوسروں کے ایجنڈا پر عمل کرنا، وہ بہت زیادہ فتنہ اور فساد اور عقیدے کے اندر تو ایک گروہ وہ صحابہ کرام کی توہین کر رہا ہے، اہل سنت میں سے اپنے آپ کو بریلوی بھی کہلواتے ہیں، حنفی بھی کہلواتے ہیں، سید بھی کہلواتے ہیں یا دوسرے قوم قبیلے کے، اور دوسرا گروہ وہ اہل بیت کی توہین کرتا ہے، اور وہ دوسرا گروہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ صحیح سنی ہیں، اور وہ میں پہلے بھی دروس میں ذکر کر چکا، میں نام بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک گروہ ہے جو، اور یہ سارے فتنے پنجابی سے شروع ہوئے ہیں، اور پنجابی میں جو ہے سندھ کے علماء الحمدللہ سندھ کے علماء اور مشائخ جو ہیں وہ الحمدللہ انہوں نے خاموشی اور سکوت اختیار کیا، اور سندھ کے عوام، ہم اکثر جلسوں میں ہمارا موضوع یہی ہوتا ہے کہ ان فتنوں سے، جو ان مولویوں کے جو جھگڑے، جب تک یہ دونوں گروہ رجوع نہیں ہوتے اور توبہ نہیں کرتے اللہ کے حضور، تو اس تک ان کی آپ تقریریں نہ سنیں، انہیں جلسوں میں نہ بلائیں۔ جو بھی ان کی تقریریں سنے گا فیس بک پر یا ان کے یوٹیوب چینلز پر، یہ دونوں گروہ، یہ ایک گروہ جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے اشرف آصف جلالی کا گروہ، وہ ہم اس کو نہیں کہتے نعوذ باللہ کہ وہ وہابی ہے یا بدعقیدہ یا شیعہ، نہیں، لیکن سب سے پہلے فتنے کی شروعات اس نے کی، اور سیدہ پاک شہزادی کونین سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو مسئلہ جو 1400 سال سے کسی نے نہیں
اس کو چھیڑا اور اس نے وہ مسئلہ شروع کیا پاکستان میں باغ فدق والا، اور اس میں اس نے وہ گستاخی کی اماں خاتون جنت کے شان میں کہ نعوذ باللہ وہ خطا اجتہادی پر تھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے انہوں نے باغ فدق مانگا، اور اس نے اس کو بخاری شریف کی چند روایات ہیں جو بالکل جن کی کوئی اگر ان کو درایت کی کسوٹی پر ان روایات کو دیکھا جائے اور جرح اور تعدیل کی کٹھن کسوٹی سے ان روات کو جانچا جائے تو وہ روایتیں اتنی کوئی خاص نہیں ہے، اتنی کوئی ثقہ نہیں ہے کہ ہم ان روایتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کریں اور اپنا ایمان برباد کریں۔ تو میں اکثر دروس میں یہ بات کہتا ہوں۔ دوسرا پھر گروہ اس وجہ سے اٹھا پاکستان میں جن کا سرغنہ جو ہے وہ منور شاہ جماعتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اہل سنت کا پہلے مشہور مولوی تھا عرفان شاہ مشہدی، اس کو ان پیروں نے اور تفضیلیوں نے، اب پاکستان میں جو تفضیلی کہلانے والے ہیں، سب سے پہلے اس فتنہ تفضیلیت کا پاکستان میں آغاز کرنے والا جو تھا وہ مشہور وہ تھا محمود شاہ، ہزارہ والا حویلیاں والا محمود شاہ، جس کو محدث کہتے تھے۔ وہ محمود شاہ تو مر گیا، ختم ہو گیا، اس کی کتابیں موجود ہیں جو اس نے جو گستاخی صحابہ کرام کے بارے میں گستاخیاں کی ہیں، یا اس محمود شاہ نے جو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو وحی کے کاتب تھے ان کے بارے میں جو انہوں نے گستاخیاں کی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اس کا سب سے بڑا جو ان باتوں کو پھیلانے والا پاکستان میں جو اس کا سب سے بڑا خلیفہ اور مرید تھا وہ تھا عبد القادر شاہ گیلانی۔ عبد القادر شاہ انتہا درجے کا پکا گستاخ اور کٹر رافضی ہے۔ آپ ان کو تفضیلی کہہ ہی نہیں سکتے نا، میں نے پہلے دروس میں کہا ہے تفضیلی آج سے 200-400 سال پہلے جو تفضیلی تھے وہ گستاخ نہیں تھے صحابہ کے، وہ صرف سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت کے قائل تھے۔ کچھ تو تفضیلی ایسے تھے جو سیدنا عثمان پر سیدنا علی المرتضیٰ کی فضیلت کے قائل تھے، کچھ ایسے تھے جو حضرت مولا مرتضیٰ اور مولا صدیق اکبر کی تفضیلیت کے قائل تھے۔ آج کل یہ پاکستان میں جو فتنہ ہے بالخصوص پنجاب میں، تو یہ جو ہے یہ اب ان کی عقیدے بالکل روافظ جیسے، اب ہم ان کو تفضیلی نہیں کہیں گے، ان کو رافضی کہیں گے، کیونکہ وہی گستاخیاں جو رافضی صحابہ کے بارے میں کرتے ہیں وہ یہ عرفان شاہ کی تقریریں آپ کے پاس موجود ہیں، سنیں۔ حنیف قریشی پنڈی میں ایک پیشہ ور مقرر ہے، وہ بار بار گستاخی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گستاخی کرتا ہے۔ پھر ان کا ایک سرپرست پیر ہارون رشید موڑا والا جو ابھی مر گیا، وہ بھی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں باقاعدہ گالیاں دیتا تھا لاؤڈ سپیکر پر لوگوں کو بٹھا کر، اور اس کے کئی اسلام آباد میں پنڈی میں علماء شاہد ہیں، مجھے خود علماء نے بتایا، میں نے اس کے خلاف تقریر بھی کی تھی جب وہ زندہ تھا پنڈی میں 8 مجددین کانفرنس میں مفتی ظفر اقبال جلالی نے مجھے بلایا تھا، تب 2017 کی بات ہے۔ اور بھی ابھی اس وقت جو موجود ہیں اس میں انور شاہ گیلانی پیر ہے، وہ سدرہ شریف ہے، خانقاہ ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ اچھا وہ بھی وہ جو طاہر القادری نے جو مسئلہ شروع کیا تھا خلافت ظاہری اور خلافت باطنی، طاہر القادری نے پہلے اس فتنہ تفضیلیت کو شروع کیا پاکستان میں، اور اس نے کہا کہ اپنی کتاب لکھی السیف جلی علی منکر خلافت علی، عربی میں وہ کتاب میرے پاس بھی موجود ہے، تمام علماء کے پاس بھی ہے۔ اس کتاب میں طاہر القادری نے جھوٹی روایتیں بیان کر کے اور حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے یہ لکھا کہ دیکھو حضرت مجدد پاک نے بھی اپنی مکتوبات میں لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم شان میں حضرت صدیق اکبر سے بڑھ کر ہیں، اور بحیثیت اولاد اور خادم حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ ہم پر یہ فرض بنتا ہے۔ میں نے کافی جگہوں پر اس کتاب کا رد کیا ہے، اپنے مواعظ میں، اپنے نجی محفلوں میں، اور آج پھر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ کتاب موجود ہے اور اس میں اس نے وہ نیا مسئلہ چھڑا جو آج کل پاکستان میں خلافت ظاہری اور خلافت باطنی۔ اب ان کا یہ عقیدہ ہے طاہر القادری اور یہ جو ابھی جو پاکستان میں جو میں نے نام لیے یہ لوگ، ان کا یہ عقیدہ ہے جس میں حنیف قریشی ہوا، عبد القادر شاہ ان کا سب کا استاد ہے، اور یہ سارے کہاں؟ جامعہ رضویہ پنڈی
جو ان تفضیلیوں کا رافضیوں کا اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی کمین گاہ ہے۔ مدرسہ تو میں نہیں کہوں گا، جہاں سے بدعقیدہ لوگ پیدا ہوں وہ مدرسہ تو پھر مدرسہ نہیں رہتا نا، اور اہل سنت میں فتنہ اور انتشار پھیلاتا ہے۔ اور حسین الدین شاہ، سید حسین الدین شاہ ان سب کے استاد ہیں، وہ ان کو منع نہیں کرتے، ان سے برات کا اعلان نہیں کرتے، اور ان کو ابھی تک پال رہے ہیں۔ کن کو؟ حنیف قریشی کو، عبد القادر شاہ کو، اور یہ جو اس کے جو شاگرد ہیں جامعہ رضویہ پنڈی کے، نام کس کا؟ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے وہ جامعہ رضویہ پنڈی مشہور ہے، اور حسین الدین شاہ اس کا سرپرست ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت نے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی حسین الدین شاہ کو متنبہ کیا کہ توبہ کر لو اور ان سے برات کا اعلان کر دو، لیکن ابھی تک یہ ایسی کوئی بات سننے میں نہیں آئی کہ سید حسین الدین شاہ نے ان سے کوئی برات یا توبہ کی ہے۔ تو اس کے علاوہ منور شاہ جماعتی ایک اسٹیبلشمنٹ کا خاص ایک پیر ہے جو ہر گورنمنٹ میں، پہلے اس کو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے خلاف نواز شریف کی پہلی گورنمنٹ میں لایا گیا، اور اس نے حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اہل سنت کے علماء اور مشائخ کو ان کے خلاف جمع کیا اور تقریریں کروائیں۔ اور یہ جو اشرف آصف جلالی ہے، یہ پہلے حضرت امیر المجاہدین کے ساتھ تھا، ان کو بھی لڑانے والا سب سے پہلے ایک پیر افضل قادری جو گجرات مراڑیاں کا ہے، اور دوسرا یہ پیر منور شاہ جماعتی، یہ تھا، انہوں نے فتنہ پیدا کروایا اور اشرف جلالی کو حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ سے الگ کیا اور تحریک لبیک کے تو۔ لیکن الحمدللہ اشرف جلالی نے بڑی کوشش کی تحریک لبیک کو نقصان پہنچانے کی، لیکن اشرف جلالی اب اپنے اس بغض اور کینے اور اس تکبر جو اس کا علم کا تھا، حضرت بابا جی اللہ کے ولی کامل تھے، سچے عاشق رسول تھے، رسول اللہ کے صحابہ اور اہل بیت سے شدید محبت کرنے والے، اولیاء اللہ سے شدید محبت کرنے والے، تو حضرت بابا جی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں زبان کو خاموش رکھا۔ یہ جب فدق کا مسئلہ شروع ہوا، میں ان دنوں پنجاب کے دورے پر تھا، تو جہاں جہاں میں جاتا تھا تو جلالی کی یہ بات اور موقف لوگ علماء بھی لیتے تھے، لوگ بھی لے لیتے، تو ہمیں جو سمجھ میں آتی تھی تو ہم اس کی یہ تشریح کرتے تھے۔ اور بابا جی سے بھی میں رحمۃ اللہ سے میری ملاقات ہوئی، ان سے بھی ڈسکس ہوا، تو بابا جی نے کہا حضور مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ موقف دو۔ بابا جی نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ خادم حسین کی کیا اوقات ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے بارے میں موقف دے کہ وہ حق پر تھیں یا نعوذ باللہ وہ حق پر نہیں تھیں، اور حضرت صدیق اکبر حق پر تھے، میری کیا اوقات ہے؟ تو بہرحال مجھے کہا کہ حضور اس نے بہت بڑا فتنہ پیدا کیا جلالی نے، اور لیکن ہم نے پھر حتی المقدور کوشش کر کے ہر ممکن طور پر یہ جلالی کو اس فتنے کا رد کیا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر جلالی اس فتنے اس بات سے رجوع کر لے، وہ اب تک تو اس نے رجوع نہیں کیا، اس کے استاد اس کے پاس گئے، استاد مولانا عبدالستار سعیدی صاحب، اور سب لوگ راوی ہیں، اس کے پیر اس کے پاس گئے، علماء اس کے پاس گئے، لیکن اس نے ابھی تک وہ ضد پر اڑا ہوا، کہتا ہے کہ میں عرفان شاہ مشہدی سے مناظرہ کروں گا۔ اب میں نے سنا ہے کہ منور شاہ بخاری جو گجرات والا، اس نے جلالی اور عرفان شاہ کا وہ مناظرہ کروا رہا، اور دونوں نے چیلنجز قبول کیے ہیں، مطلب اب وہ لڑیں گے، خوار ہوں گے، خراب ہوں گے خواہ مخواہ، یعنی دونوں گروہ اپنی ضد پر قائم ہیں۔ تو اب بیچ میں عوام اہل سنت کیوں پیس رہی ہے؟ آپ لوگ کیوں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ یہ ہوائے نفس کے پجاری مولوی، ان کو یہ جو عرفان شاہ کا گروپ ہے یا عبد القادر شاہ والا جو گروپ ہے، آپ پتہ تو کریں نا، خانہ فرنگ ایران راول پنڈی، اس میں یہ روزانہ جاتے ہیں، ایرانی ریال اور ڈالر ان کو ملتے ہیں اور پیسہ ملتا ہے، اور انہوں نے پورے پاکستان کو، انہوں نے اہل سنت کو رافضی کر دیا ہے اور تفضیلی کر دیا ہے۔ اتنا فتنہ ہے ان کے اندر۔ جلالی باقی باتوں میں ٹھیک ہے، صحابہ کرام کا دفاع، سیدنا امیر معاویہ کا دفاع، اگر صرف اس بات سے جلالی رجوع کر لے، اور میں حجت کے ساتھ بھی اس کو کہتا ہوں، سختی کے ساتھ بھی اس کو کہتا ہوں، وہ اپنے آپ کو تو بہت بڑا عالم اور امام سمجھتا ہے، لیکن میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ تجھ سے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء، اگر ان سے خطا علمی ہوئی، علمی مسائل میں انہوں نے رجوع کیا، تو رجوع کرنا کوئی گناہ نہیں، ان کی عزت بڑی پاکستان میں جو اب
اس سے پہلے جو بڑے بڑے فتنے ہوئے، مثلا مغفرت ذنب کا فتنہ ہوا، ہمارے قبلہ حضرت صاحب میرے مرشد کریم جد کریم نے سارے پاکستان کے علماء ان کے ساتھ تھے، انہوں نے فتویٰ نکالا، اس میں مولانا غلام رسول سعیدی اور ڈاکٹر ابو الخیر زبیر پر جو تھے الزامات، ان دونوں نے رجوع کیا اور ہم نے انہیں الحمدللہ رجوع کروایا اس بات پر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ایسے کئی ہوئے جو علماء نے رجوع کیا، اور علماء جب رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی لغزش کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ اور ہم تو ہیں سنی، ہم تو ہیں غلام، اہل بیت کے بھی غلام، صحابہ کے بھی غلام، اولیاء اللہ کے بھی نوکر اور خادم۔ ہم کس ضد پر اڑے ہوئے ہیں؟ کیا آپ نعوذ باللہ آپ خارجی بن چکے ہو، یا آپ وہابی بن چکے ہو، یا نعوذ باللہ رافضی بن چکے ہو کہ اتنا ضد اور اتنا عناد ہے آپ کے اندر کہ آپ ہر بات پر کہتے ہو کہ جلالی ہر کسی کو کہتا ہے، جو بھی جاتا ہے اس کے پاس کہتا ہے پہلے تو مجھ سے مناظرہ کرو، میں حق پر ہوں، جو بھی سیدہ پاک کے بارے میں یہ کہے گا کہ وہ نعوذ باللہ وہ خطا پر نہیں تھی، وہ رافضی ہے، وہ شیعہ ہے۔ میں اب نام نہیں لیتا، ہزاروں لوگ علماء نے مجھے بتایا، ہزاروں مشائخ نے مجھے بتایا جو جلالی کے پاس گئے ہیں اس معاملے کو حل کرنے کے لیے۔ تو بہرحال تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ابھی بھی اس کو دعوت دیتے ہیں اشرف آصف جلالی کو کہ وہ رجوع کر لے اس مسئلے سے، اس کی شان اور بڑھے گی۔ اب وہ بالکل اکیلا ہو گیا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ لوگ ہیں، اس کے ساتھ دعوت اسلامی کے چند لوگ ہیں، سنی تحریک کے چند لوگ ہیں، باقی اس کے شاگرد ہیں۔ اب عوام اہل سنت اشرف جلالی کے ساتھ نہیں۔ کراچی میں اس نے پاور شو کیا، فلاپ ہو گیا، اس میں 1000 لوگ بھی جمع نہیں کر سکا، ثروت اعجاز قادری۔ تو یہ ختم ہونا چاہیے، اور مہربانی کریں، اللہ رسول کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو کہ یہ مناظرے اور مجادلے مت کریں، دونوں پہلے جلالی رجوع کرے، اور پھر عرفان شاہ والا جو گروپ ہے اس نے بہت زیادہ گستاخیاں کی ہیں صحابہ کے شان میں، اور صریحاً وہ کفر ہیں، صریحاً کفر ہیں، کفر پر دلالت کر دی۔ اس کو تو علل اعلان ان کو رجوع کر کے ان کو کلمہ پڑھنا چاہیے، جو صحابہ کی جو گستاخیاں، عرفان شاہ جس کو ابھی ایران شاہ بنا دیا گیا ہے لوگوں نے، تو یہ کرنی چاہیے۔ اس میں علماء اہل سنت کو، مشائخ اہل سنت کو، اور جو علماء آخرت ہیں یعنی اولیاء کاملین اور وہ مشائخ جو شریعت مطہرہ جادہ شریعت پر اور طریقت پر فائز ہیں، انہیں چاہیے کہ ان دونوں گروپوں کو سمجھائیں اور اس مسئلے کا کوئی حل کروائیں، بغیر اس مسئلے کے حل کے لیے کہ بغیر کوئی اچھی بات ہمارے لیے اہل سنت کو نقصان ہے۔ ہماری نسل رافضی ہو رہی ہے ان فتنوں کی وجہ سے، شیعہ ہو رہی ہے ہماری نسل، اور شیعہ اس میں خوش ہو رہے ہیں، اور وہ مذاق کرتے ہیں۔ شہنشاہ نقوی ایک شیعہ ذاکر ہے، اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہے کہ اب تو الحمدللہ یہ لوگ ہمیں کہتے تھے، اب ان کے اسٹیجوں پر ہماری حمایت میں نعرے لگتے ہیں اہل سنت کے، اور اب ہمارے جو کہتا ہے بریلوی جو بھائی ہیں، سنی بھائی ہیں، اب تو وہ آدھے سے زیادہ تفضیلی ہو گئے ہیں، کچھ تو رافضی ہو گئے ہیں۔ مطلب وہ خوشی سے بار بار اپنی تقریروں میں شہنشاہ نقوی جو بڑا صحابہ کا گستاخ ہے، اور سیدنا حضرت امیر معاویہ کے شان میں بھی گستاخی کرتا ہے، اور وہ یہ بکواس کرتا ہے۔ تو کس کو خوش کر رہے ہو آپ؟ تو عرفان شاہ یا انور شاہ گیلانی سدرا والا یا حنیف قریشی یا جو بھی لوگ ہو، آپ تو شیعہ کو خوش کر رہے ہو، آپ کے جو تقریروں سے بنتا ہے۔ باقی اسلام میں ٹھیک ہے، غیرت آپ نے کی، اماں سیدہ خاتون جنت کے بارے میں آپ ان کی اولاد ہو، ہم فاروقی ہیں، ہم سیدنا فاروق اعظم کے اولاد ہیں۔ اماں سیدہ پاک کہ ہم بھی غلام نوکر ان کی جوڑوں کی خیرات کھاتے ہیں، اور میں بڑی ہر جگہ پر اماں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کی غلامی نوکری چاکری ہم نے کی ہے، اور ڈنکے کے چوٹ پر کی ہے، کسی سے نہیں ڈرتے، کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اماں جنت خاتون کے اکثر میں نے دروس میں ان کی شان بیان کی، اور اس موقف میں جلالی کو جو اس میں کہتا ہوں جلالی نے بہت بڑی غلطی کی، جلالی کو اشرف جلالی کو رجوع کرنا چاہیے، اور بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ علی المرتضیٰ میں بارگاہ سیدہ پاک میں معافی مانگنی چاہیے، تو یہ معاملہ حل ہوگا۔ اور اس گروہ کو علل اعلان کلمہ پڑھ کر توبہ کر کے، جو انہوں نے کفر یا بکواسات کی ہیں صحابہ کے بارے میں تقریریں کی ہیں، عرفان شاہ اینڈ کمپنی اور ان کو، تو بہرحال تو یہ ہے مسئلہ، یہ مسائل ہیں۔ تو یہ مکتوب شریف جو ہے
اب مکتوب شریف کو شروع کرتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ حمد و صلات اور تبلیغ دعوات کے بعد میرے سعادت مند بھائی محمد اشرف کو معلوم ہو کہ بعض علوم غریبہ اور اسرار عجیبہ اور مواہب لطیفہ اور معارف شریفہ، جن میں سے اکثر حضرات شیخین، یعنی سیدنا شیخین کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کو، و ذی النورین، ذی النورین کہتے ہیں سیدنا امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، کیونکہ حضور کی 2 بیٹیاں ان کے گھر میں تھیں، و سیدنا حیدر کرار یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فضائل و کمالات سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں اپنی ناقص سمجھ کے موافق لکھتا ہوں، گوش ہوش سے سنیں حضرت مجدد پاک کیا فرماتے ہیں۔ اب آگے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کمالات محمدی کے حاصل ہونے اور ولایت مصطفی علیہ الصلاۃ والسلام کے درجوں کے پہنچنے کے باوجود گزشتہ انبیاء کے درمیان جانب ولایت میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، یعنی کہ کمالات نبی نہیں ہیں لیکن کمالات نبوت میں اتنا ان دونوں حضرات شیخین کو مقام حاصل ہے کہ وہ دین کی دعوت میں اور جو ولایت ہے اس میں ان کی دونوں حضرات شیخین کی مناسبت سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مناسبت ہے، اور جانب دعوت میں یعنی جو مقام نبوت کے مناسب ہے یعنی دین کی دعوت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے مناسبت رکھتے، کون؟ حضرات شیخین۔ اب اور حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں طرف میں یعنی دعوت میں اور ولایت میں حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بہت نادر اور نایاب اور عجیب قسم کے معارف ہیں جو کسی نے نہیں بیان کیے، حضرت مجدد پاک نے بیان کیے۔ آپ اس کو غور سے سنیں اور اس پر چاہے علماء ہوں، چاہے مشائخ ہوں، چاہے عامت الناس ہو، اس کو سنیں۔ تو اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی اس مناسبت کے باعث حضرت سیدنا، اور چونکہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ نبی اللہ کا لقب تھا روح اللہ اور کلمت اللہ، اس لیے نبوت کی جانب سے ولایت کے جانب ان میں جو غالب چیز ہے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی اس مناسبت کے باعث ولایت کی جانب غالب ہیں، یعنی کمالات نبوت میں سیدنا علی کی مناسبت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، اور جو ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کمالات ولایت میں ولایت عیسوی کا فیضان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نصیب ہے۔ اور خلفائے اربعہ کے تعینات کے مبادی جہالت کے اختلاف کے بموجب اجمالی اور تفصیلی طور پر جو صفت ہے وہ العلم ہے، یعنی رسول اللہ کے ان 4 خلفاء کے جو تعینات یعنی ان کی مقرری، اور ان کے مابین جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو اختلاف تھے، اور اختلاف حالانکہ کوئی نہیں تھے، اگر کوئی اجتہاد میں کوئی اختلاف تھا یا علمی اختلاف تھا وہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت العلم کے مظہر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 خلفاء جن کو خلفاء اربعہ کہا جاتا ہے، العلم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور وہ صفت باعتبار اجمال حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، اور العلم جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، ظاہر ہے۔ تو اور باعتبار تفصیل کے ساتھ وہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا رب، اور اجمال و تفصیل کی برزخیت کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کا رب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب صفت الکلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو صفت حاصل تھی وہ کلام کی تھی اللہ کے ذات کے ساتھ، اس لیے ان کی رب کی صفت کلام کا فیضان اوپر ہے۔ وہ قرآن میں بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وَكَلَّمَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، اس لیے انہیں کلیم اللہ کہا گیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے، کوہ طور پر جاتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں کہ
اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رب اس صفت میں القدرت، اور حضرت آدم علیہ السلام کا رب صفت تکوین ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رب کی صفت القدرت ہے، مطلب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو عجیب و غریب قسم کے معجزات عطا ہوئے، مثلا مردوں کو زندہ کرنا، میں اس کی تشریح کروں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عجیب معجزہ عطا کیا، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور باقاعدہ لوگ ان کو لے کے جاتے تھے، ہزاروں سال پڑے ہوئے مردے قبروں میں، اور ان کو آپ اپنی زبان مبارک سے قم باذن اللہ فرماتے، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، تو وہ لوگ قبروں سے اٹھ جاتے تھے، ان میں جان پڑ جاتی۔ اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا لقب مسیح بھی ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ اور بھی کئی القاب ہیں، اور بھی کئی القاب ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت جو تھی، اس کا خاص پرتو اور اس کی تجلی اور صفت قدرت کے مظہر جو تھے، نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مظہر تھے، وہ عبد تھے، اللہ کے نبی تھے، وہ کیا تھے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اس کی تشریح کروں اس وقت۔ اور سیدنا عیسیٰ کو ایک اور معجزے کئی تھے، مثلا جو کوڑھی جو مریض ان کے پاس آتا تھا، برس کا مریض، آپ اسے قرآن میں آتا ہے، آپ دم کرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، قرآن کی آیات ہیں، اور بھی ایسے کئی عجیب قسم کے معجزات سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل تھے۔ اور سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، تمام انبیاء کے، تمام انسانوں کے باپ، ان کا رب صفت تکوین ہے۔ اب تکوین کیا ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ صفت تکوین ہم کس کو کہتے ہیں؟ اب پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے، اب یہ تکوینی امور جو ہیں وہی سمجھ سکتا ہے جو اولیاء اللہ اور مشائخ، سچے اولیاء اللہ، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے کامل بندے، ان کی صحبت میں بیٹھا ہو، ان سے اخذ فیض کیا ہو، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ تکوین کیا ہے، تکوینی امور کیا ہیں۔ اور ہمارے جو بزرگان دین یا ہمارے اکابر نے اور ہمارے بزرگوں نے جو اپنی کتب میں لکھا ہے، کتب تصوف میں زیادہ تر، کہ تکوینی امور پر فائز جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان میں سب سے بڑا درجہ ان اولیاء اللہ میں کتب مدار کا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے حضرت شیخ مجدد الفیسانی رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کتب مدار اور کتب ارشاد، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں کتب مدار لکھا ہے، اور حضرت مجدد پاک نے کتب ارشاد لکھا ہے، یعنی قیوم۔ اس کی میں پہلے تشریح کر، تو کتب مدار کے پاس تکوینی علوم کا، وہ کتب مدار جو ہوتا ہے تکوینی معاملات میں، وہ اللہ تعالیٰ کا زمین پر وہ بندہ جو عبد کامل ہے، وہ نائب ہے، اور وہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہوتا ہے، کتب مدار۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کتاب کی طرف سے نہیں، اپنی طرف سے، وہ زیر قدم ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے ماتحت کون ہوتے ہیں؟ کتب مدار کے ماتحت ابدال ہوتے ہیں۔ ابدال ولایت کا بہت بڑا منصب ہے، میں پہلے بھی بیان کر چکا۔ ابدال کون ہوتے ہیں؟ ہر کوئی پاگل، آج کل تو ہر کوئی جو پاگل نظر آتا ہے یا بے لباس نظر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ابدال ہے۔ ابدال ولایت کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اور صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابدال کا ذکر کیا، جو میں پہلے اپنے درس میں بیان کر چکا۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے ثابت ہے، جو شام کے جو 40 ابدال ہیں، جن کو چہل ابدال کا مصلی جبل قاسیون پر موجود ہے، جن کی وجہ سے حضور کا فرمان ہے، حضرت علی راوی ہیں، ان کی وجہ سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے، اور آپ کو پر بارشیں برسائی جاتی ہیں، آپ کی مصیبتیں دور کی۔ جو وہ 40 ابدال، اور پوری دنیا میں سب سے بڑا درجہ ان 40 ابدالوں کا، پوری دنیا میں ہر خطے میں، ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ ابدال کو، وہ چھپے بھی ہوئے بھی ہوتے ہیں، ظاہر لوگ ان کو نہیں پہچانتے، اور کچھ صاحب شریعت ہوتے ہیں جو دین کا اور ارشاد کا کام کرتے ہیں، کچھ ابدال جو ایسے مطلب وہ مرفوع القلم ہیں، کیونکہ وہ مجذوب ہوتے ہیں، اور تکوینی معاملات ان کے ہاتھ، ان کے پاس آپ رشد ہدایت کے لیے نہیں جا سکتے، ان کی دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے، لیکن ہدایت اور رشد کے لیے آپ کو صاحب شریعت مشائخ کے پاس۔ تکوینی معاملات، یہ جو مہمات باطنی ہیں، اس کائنات کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو انٹائر یونیورس کا جو نظام ہے، وہ اس کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہ فوج ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے یہ لشکر ہیں، یہ اولیاء اللہ، جس میں قیوم، قطب، غوث اور مجدد، اور پھر ابدال کے بعد پھر لقب آتے ہیں نجبا، یہ ان کے آوان ہیں، پھر نجبا، نقبا،
اس کے بعد ابدال سے بھی بڑا مرتبہ اوتاد کا ہے، اوتاد بھی ولایت کا بہت بڑا، اور پوری دنیا میں 4 اوتاد ہوتے ہیں جو دنیا کے چاروں سمتوں میں جو متعین ہے، اور وہ تکوینی معاملات جو سیدنا آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہوتے ہیں، اور وہ اوتاد بھی تابع کس کے ہوتے ہیں؟ قیوم کے، قطب ارشاد کے اور قطب مدار کے۔ تو وہ بھی تکوینی معاملات جو ہیں، کائنات کی جو مہمات ہیں، وہ اوتاد جمع ہے وتد کی، ایک اوتاد کو، تو وہ 4 اوتاد جو ہیں وہ مشہور و معروف ہیں۔ اب یہ میں تشریح ان کی کر چکا زیادہ، اب چلتے ہیں آگے مکتوب پر۔ اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم مراتب کے اختلاف کے موافق نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں، یعنی کہ حضرت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات نبوت کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مناسبت اور جانب ولایت کے غلبے کے باعث ولایت محمدی کو بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اب یہ باب واضح ہو گیا کہ حضرت مجدد پاک نے رد کر دیا ان کا نظریہ، کن کا؟ طاہر القادری کا اور یہ تفضیلیوں کا، کہ اب حضرت مجدد پاک نے فرمایا کہ کمالات نبوت کے جو امام ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم ہیں، اور ولایت محمدی کے امام سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ان کے ہی در سے ظاہر ہے سب سے پہلے تو آپ کو ولایت میں جو داخل ہوگا وہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کی منظوری سے، منشا سے داخل ہوگا۔ اس کے بعد جب ولایت کے کمالات کو تمام کرے گا، جب کمالات نبوت جو آخری اسباق ہیں جن کو سلسلہ نقش بندیہ میں دائرہ لا تعین کے اور کے اسباق ہیں اور کمالات نبوت والے، وہ ان کو جو کمالات ملیں گے وہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کی روحانیت سے ان کو وہ فیض ملے گا۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت، اب یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت علی ولایت محمدی کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور وہ دونوں حضرات یعنی خلفائے جو شیخین کریمین ہیں وہ کمالات محمدی کا بوجھ اٹھائیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ دونوں بہت بڑے دریا ہیں، سمندر ہیں۔ کمالات نبوت سب سے بڑا سمندر ہے، بہت بڑا سمندر، اور نبوت اور ولایت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ مطلب ان کمالات میں بھی فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، جیسے دریا اور قطرے کا فرق ہوتا ہے۔ اور حضرت علی کی مرضی کے بغیر کوئی بھی ولی نہیں بن سکتا، ان کی مہر کے بغیر، اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی مرضی کے بغیر کوئی بھی ان کا گستاخ ہو، کوئی بھی کمالات نبوت پر اور منتہا درجات پر فائز نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان دونوں ہستیوں کی، اور سیدنا عثمان ذی النورین بھی شامل ہیں، کہ ان چاروں خلفاء، حضور کے چاروں خلفاء کا ادب، ان کی تقلید، ان کی پیروی، ان کی محبت اور ان کی ذوات کے ساتھ وابستگی اور قلبی محبت سے ہی بندہ ولایت اور نبوت کے کمالات حاصل کر سکتا ہے، گستاخ کو حاصل نہیں ہوں گے۔ اور حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برزخیت کے اعتبار سے، حضرت عثمان ذی النورین کو برزخی، مطلب عالم برزخ، وہ جو جہان ہے تو اس کو قبر والا جہان ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، ہر دو طرف کے بوجھ اٹھانے والا فرمایا ہے۔ یعنی سیدنا عثمان ذی النورین کو حضرت امام ربانی نے فرمایا کہ وہ کمالات نبوت اور کمالات ولایت دونوں طرف کا اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی وہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں پھر سیدنا عثمان کو کون سے کمالات ہوں گے؟ حضرت مجدد پاک نے یہاں واضح کر دیا کہ برزخیت کے اعتبار سے سیدنا عثمان بھی یہ دونوں بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس اعتبار سے بھی ان کو ہم ذی النورین کہتے ہیں۔ یعنی ایک تو حضور کی 2 بیٹیاں ان کے گھر میں، دونوں شہزادے، اس لیے ہم انہیں ذی النورین کہتے ہیں، اور پھر دوسری طرف سے جو عالم برزخ یعنی وہ جہان قبر اور آخرت، اس میں جو کمالات خلفائے راشدین کو جو حاصل ہوں گے اور جو درجات حاصل ہوں گے، حضرت سیدنا عثمان کو بھی وہ حاصل ہوں گے، اس لیے سیدنا عثمان کو ہم ذی النورین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ شیخین رضی اللہ تعالی عنہما بار نبوت کے اٹھانے والے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں، کیونکہ مقام دعوت جو مرتبہ نبوت سے پیدا ہوا ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی تمام انبیاء کے درمیان ان میں اتم اور اکمل ہے، اور ان کی کتاب قرآن مجید تمام نازل شدہ کتابوں سے بہتر ہے۔ اس واسطے ان کی امت گزشتہ امت کی نسبت زیادہ بہشت میں جائے گی۔ کس کی امت؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
اگرچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت تمام شریعتوں اور ملتوں سے افضل و اکمل ہے، یہی وجہ ہے کہ تمام پیغمبروں میں سے افضل پیغمبر کو ان کی ملت کے مطابق کا امر کیا اگلے پیغمبروں، کیونکہ پہلے شریعت ابراہیمی تھی۔ تو جیسے قرآن کی آیت ہے، آیہ کریمہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے تیری طرف وہی بھیجی کہ ملت ابراہیم کی تابع داری کرو کہ وہ راہ راست پر چلنے والا ہے۔ اس مضمون کی شاہد ہے، اور حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صفت کا رب بھی صفت العلم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی طرح حضرت عیسیٰ سے حضرت امام مہدی جو ہیں وہ مناسبت رکھتے ہیں۔ گویا کہ ایک قدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سر پر ہے، اور دوسرا سیدنا قدم حضرت امام مہدی کے سر پر ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی نادر باتیں، یہ کسی سے ہم نے نہیں سنی۔ آپ حضرت مجدد پاک یہ بیان کریں، یہ غور سے سنیں، اور جاننا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف واقع ہوئی ہے، یعنی ولایت موسوی۔ ہم لطائف میں بتاتے ہیں نا کہ وہ ہر نبی کے زیر قدم ایک لطیفہ ہے، اور ولایت عیسوی اس ولایت کے بائیں طرف، اور چونکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل ہیں، حضرت علی کو ولایت ملی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ولایت محمدی، اس لیے مشائخ اور اولیاء کے اکثر سلسلے حضرت علی سے منسوب ہیں، منتسب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت یعنی قادری، چشتی، سہروردی سیدنا علی المرتضیٰ سے ہیں، ایک سلسلہ نقش بندی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک سے۔ تو اور حضرت امیر کے کمالات حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کے کمالات کی نسبت اکثر اولیاء اعظام پر جو کہ کمالات ولایت سے مخصوص ہیں زیادہ تر ظاہر ہیں۔ مطلب جو اولیاء اللہ کمالات ولایت کے درجے کو پہنچے ہیں، ان پر حضرت علی کے اکثر کمالات اور اکثر فیوض بہت زیادہ ظاہر ہوئے حضرات شیخین کی بنسبت، اور وہ جو ان سے بلند درجے اولیاء جو مقام فنا اور بقا پر پہنچے ہوئے کمالات، ان میں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان ذی النورین کے کمالات زیادہ ظاہر ہوئے۔ اس کی یہ میں تشریح کروں گا۔ اگر حضرات شیخین کی افضلیت پر اہل سنت کا اجماع نہ ہوتا، اب یہ دیکھیں بہت زبردست بات فرمائیں کہ شیخین کی فضیلت پر اگر ہم تمام اہل سنت کا اجماع نہ ہوتا تو اکثر اولیاء کرام جو کا کشف حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی افضلیت کا حکم کر دیتا۔ حضرت علی کے اتنے کمالات ہیں اولیاء اللہ کی ولایت میں ظاہر ہوئے ہیں کہ اگر شیخین پر اجماع امت نہیں ہوتا، ہمارا اجماع ہے، تو اکثر اولیاء کرام کو جو کشف ہوتا کہ وہ حضرت علی افضل ہے تو وہ اس کا حکم کرتے، لیکن چونکہ اولیاء کرام شریعت کے پابند ہیں تو وہ شریعت کا حکم وہ ماننے والے ہیں۔ جاہل صوفی اور وہ جو آج کل کے جو خبیث النفس قسم کے جو جاہل قسم کے جو لوگ ہیں اور اپنے آپ کو پیروکار اور ڈھونگی جو ہیں، ان کی طرح نہیں تھے اولیاء کرام۔ ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، وہ عالم شریعت بھی تھے اور عارف شریعت بھی تھے، ظاہری شریعت کے پابند تھے، اس لیے وہ افضلیت شیخین جو جس پر پوری اس امت کا اجماع ہے، اس لیے انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو افضل مانا ہے۔ ورنہ اگر ان کو اپنا کشف ہوتا تو حضرت علی المرتضیٰ کے اتنے کمالات ہیں کہ وہ حضرت علی کی افضلیت کا اپنے کشف سے حکم لگاتے، لیکن وہ اس معاملے میں خاموش رہے، اور افضلیت شیخین کو تمام اولیاء امت نے تسلیم کیا ہے کیونکہ وہ اجماع ہے امت کا۔ کیونکہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی کمالات انبیاء علیہ السلام کے کمالات کے مشابہ ہیں، اور صاحبان ولایت کا ہاتھ ان کے کمالات کے دامن سے کوتا ہے۔ اب میں نے بیان کر چکا نا کہ کمالات نبوت ولایت میں کتنا فرق ہے، اور اہل کشف کا کشف کتنا بھی بڑا کوئی اہل کشف ولی ہو جن کو کمالات ولایت حاصل ہوتے ہیں، ان کمالات کے درجوں کی بلندی کے باعث راہ میں ابھی تو وہ راستے میں انہوں نے ایک درجہ طے کیا، ایک اسٹیج کمالات ولایت۔ اب اس سے آگے تو پھر کمالات اولو العزم ہیں، کمالات رسالت ہیں، پھر ولایت اولیاء ہے اور ولایت کبریٰ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اب تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے، کشف نہیں کہ کمالات نبوت پر فائز جو صوفی ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، کیونکہ ان کو ادراک ابھی تک حاصل نہیں ہوا۔ جب تک وہ ان کو ادراک ہوگا اس نسبت کا، تبھی وہ کوئی بات جو ہے وہ لب کشائی کریں گے یا کوئی اپنا کشف بتائیں گے۔
ولایت کے کمالات ان کے کمالات کے مقابلے میں، یعنی جو کمالات ولایت ہیں، کمالات نبوت کے مقابلے میں مطروف الطریق، راہ میں پھینکے ہوئے کی طرح ہیں۔ کمالات ولایت کمالات نبوت پر چڑھنے کے لیے بمنزل زینہ کے ہیں، پہلے ولی بنتا ہے، زینہ ضرور ہیں، سیڑھی ضرور ہیں، پس مقدمات کو مقاصد کی کیا خبر ہے اور مطالب کو مبادی سے کیا شعور۔ آج یہ بات عہد نبوت کے بعد کے باعث، یعنی دوری کے باعث، اکثر لوگوں کو ناگوار اور قبول سے دور معلوم ہوتی، لیکن کیا جائے۔ وہ ایک فارسی کا شعر، اس کی معنی لکھتے ہیں کہ مجھے آئینہ کے پیچھے طوطی کی طرح رکھا گیا ہے، جو کہ استاد ازل نے کہا ہے میں وہی کہتا ہوں۔ استاد ازل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں مجھے تو کہا گیا کہ طوطی کی طرح رہو اور خاموش رہو، لیکن مجھے جو اللہ نے معارف اور علام جو اللہ کی ذات سے مجھے جو علوم ملے، میں تو حق بات بیان کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان کی اس گفتگو میں علماء اہل سنت کے ساتھ میں موافق ہوں، یعنی ان کے نظریے کا پیروکار ہوں، علماء اہل سنت کی تقلید کرنے والا ہوں، اور ان کے اجماع سے میں متفق ہوں۔ جس بات پر علماء اہل سنت کا اجماع حضرت مجدد فرماتے ہیں، میں ان سے 100% متفق ہوں۔ ان کے استدلالی علم کو مجھ پر کشفی اور اجمالی کو تفصیل کیا ہے۔ اس فقیر کو جب تک کہ مقامات نبوت کے کمالات تک اپنے نبی کی مطابقت میں اللہ نے نہیں پہنچایا اور کمالات سے پورا حصہ عطا نہ فرمایا تھا، تب تک شیخین کے فضائل پر کشف کے طور پر مجھے اللہ نے پہلے اطلاع نہیں بخشی تھی، کیونکہ پہلے میں کمالات ولایت میں تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے کمالات نبوت کا فیض حضور کے صدقے عطا کیا، پھر مجھے شیخین کی افضلیت کا مسئلہ معلوم ہوا، جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ اور تقلید کے سوائے مجھے کوئی رایہ نہیں، صرف تقلید کا مجھے پتہ تھا کہ افضلیت شیخین پر اجماع امت ہے۔ اس پر قرآن کی ایک آیت ہے، وہ اکثر آپ اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں، سورہ نمل کی، وہ آپ آگے بیان کرتے ہیں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت دی، مگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئیں۔ ایک دن کسی شخص نے بیان کیا کہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ایک دن کسی شخص نے بیان کیا کہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نام بہشت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں ایک شخص نے، ایک بزرگ نے کہا میں نے دیکھا کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا اسم مبارک بہشت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے دل میں خیال گزرا کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے لیے اس مقام کی کیا خصوصیت ہوگی۔ توجہ تام کے بعد، بڑی توجہ کے بعد اللہ کی طرف سے یہ ظاہر ہوا کہ بہشت میں اس امت کا داخل ہونا ان دو بزرگواروں کی رائے اور تجویز سے ہوگا، یعنی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کی رائے سے ہی بہشت میں دخول ہوگا، داخلہ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کتنا بڑا مقام جو حضرت مجدد پاک پر یہ ظاہر ہوا، اور صحیح احادیث میں بھی ہے سیدنا صدیق اکبر کی اور سیدنا فاروق اعظم کے فضائل۔ خود حضور کا فرمان ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں کہ عمر، جو حضرت عمر ہیں، وہ جنت کا سراج اہل جنہ ہے۔ اور پھر فرمایا اچھا، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق، اور اس میں یہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہشت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور لوگوں کے داخل ہونے کی تجویز فرماتے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پکڑ کر لوگوں کو اندر لے جاتے ہیں جنت میں، اور ایسا مشہود ہوتا ہے کہ گویا تمام بہشت اللہ تعالیٰ کی جنت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نور سے بھری ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حقیر کی نظر میں حضرات شیخین کے لیے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان علیحدہ علیحدہ شان اور الگ درجہ ہے، گویا دونوں کسی کے ساتھ مشارکت ان درجوں میں، یعنی شرکت نہیں رکھتے۔ آپ انہیں کہیں کہ خاص قسم کا ایک شان ہے اور الگ الگ درجہ ہے حضرات شیخین کا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ گویا ہم خانہ ہیں، حضور کے ہم خانہ، یعنی ساتھ ایک گھر میں رہنے والے ہیں جنت میں۔ اگر فرق ہے تو صرف علو و سفل، یعنی بلندی اور پستی کا ہے۔ فرق یہ ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، سیدنا صدیق اکبر ان کے یار ضرور ہیں، لیکن وہ تو حضور کے پھر غلام ہیں، امتی ہیں، فرق یہ ہے اور کچھ نہیں۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت صدیق کے طفیل اس دولت سے مشرف ہیں، یعنی حضور کے ہم خانہ ہیں۔ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آن حضرت کے ساتھ ہم سرائی یا ہم شہر ہونے کی نسبت رکھتے ہیں، اور حضور کے تمام صحابہ حضور کی صحبت کی وجہ سے حضور کے ہم اثر ہوئے، اور جو ہم شہر ہوئے یعنی مکہ والے صحابی اور مدینہ والے صحابی۔ پھر اولیاء امت کا وہاں کیا دخل ہے؟ پھر اولیاء امت جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ اس مقام اور مرتبے کو صحابہ کے مقام پر پہنچتے۔ اب تھوڑی سی اس کی میں تشریح کروں۔ جو سیدنا حضرت فاروق اعظم اور سیدنا حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آپ نے کہا کہ حضور کے ہم خانہ اور ہم اثر ہیں، اور یہ خاص کمال انہیں حاصل ہے، تو آج بھی آپ دیکھیں کہ سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کے مبارک مزار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف میں حضور کے ساتھ ہے، یعنی گنبد خضرا جو حضور کا روضہ مبارک ہے، اس کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دربار بھی وہاں پر ہے، سیدنا فاروق اعظم کا دربار بھی وہاں پر ہے، اور یہ دونوں مبارک ہستیاں جو ہیں یہ حضور کے دائیں اور بائیں حضور کے قدموں میں آرامی ہے۔ اس لیے اب کوئی، میں اس میں ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، اب بھلا کوئی بدبخت کسی کالے کوے کی، کسی کتے کی بھونکنے والا جو حضرات شیخین کی شان میں بھونکتا ہے، وہ آپ سے پوچھے، اب آپ اس سے بڑا کیا دلیل ہو سکتا ہے کہ ان دونوں حضرات کی مزارات مبارکہ مقدسہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ام المومنین اماں عائشہ کا جو حجرہ ہے وہاں پر ان دونوں ہستیوں کی مبارک مزارات موجود ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں، اور دفن بھی ساتھ ہوئے، اٹھیں گے بھی ساتھ بروز قیامت۔ یہ دونوں حضرات، حضور کا فرمان ہے، سب سے پہلے اللہ مجھے اٹھائے گا، پھر میں اپنے غلام صدیق اکبر کو اٹھاؤں گا، سیدنا فاروق اعظم کو اٹھاؤں گا، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی مدفون ہوں گے۔ پھر حضور نے فرمایا میرا غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو شام میں مدفون ہے، سوریا میں، دمشق میں، لیکن وہ بھی قیامت کے دن میرے قدموں سے اٹھے گا۔ یہ بلال حبشی جو زنگی تھے، حضور کے عشق کی وجہ سے انہیں اتنا بڑا مقام حاصل ہوا کہ وہ ہیں تو شام میں مدفون، لیکن حضور بروز محشر روضہ رسول سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سے وہ اٹھیں گے۔ کس کے ساتھ؟ حضور کے ساتھ، سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ، سیدنا عثمان، سیدنا عمر فاروق کے ساتھ، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ ہے شان صحابہ کرام کی۔ اور پھر میں ایک دوسری دلیل دے دوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب یہ جو آیات مبارکہ ہیں، اس کو فقہا نے بھی لکھا، قرآن کی تفسیروں میں لکھا، اور یہ تمام کتابوں میں کہ جہاں کی مٹی ہوتی ہے انسان کے اس وجود عنصری کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ جہاں سے مٹی اس کی اٹھاتے ہیں وہیں پر اس کی تدفین اور قبر ہوتی ہے، اور وہ اس آیت سے ثابت ہے۔ کس آیت سے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ منہا خلقناکم، جس مٹی سے ہم نے تجھے بنایا، تیری تخلیقی، کس کی؟ انسان کی، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں تجھے لوٹائیں گے، یعنی اسی قبر میں جہاں سے اس کی مٹی لے کے گئی۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور بروز قیامت ہم اس مٹی سے یعنی اسی قبر سے تجھے اٹھائیں گے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اب پاکستان کو دیکھ لیں یا بلاد اسلام میں دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے کہ جہاں سے مٹی اٹھائی گئی، چاہے وہ کسی بھی شہر کے ہوں، ملک کے ہوں، وطن کے ہوں، بلاد کے ہوں، لیکن ان کی قبر ان کے وطن میں نہیں بنی، ان کی دوسری جگہوں پر بنی، یعنی اس جگہ سے، اس زمین سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مٹی اٹھائی اور ان کا وجود عنصری بنایا اور اس میں روح ڈالی۔ تو سیدنا امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مبارک جو مٹی ہے، وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وجود عنصری اور بنایا، اور وہ کیا سبحان اللہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک، اور اللہ تعالیٰ کے جو محبوب ہیں، حقیقی محبوب ہیں اللہ رب العزت کے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر و حسن و جمال، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسین پیکر جس کو اللہ نے بنایا اور اللہ نے تخلیق کیا، پیدا کیا، جس کی وجہ سے ساری کائنات اللہ نے تخلیق کی، اس میں سے جو مٹی بچی
باقی جو مٹی بچی اس سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کے وجود مبارک کو بنایا، وجود عنصری کو بنایا. اس لیے یہ قرآن سے ثابت. اب اس کا کیا جواب دو گے؟ رافضی یا بدعقیدہ، اس کا کیا جواب دو گے؟ یہ تو ثابت ہے قرآن سے. قرآن کو تو مانتے ہو نا، منہا خلقناکم وفیہا. اب تم لوگ تو کہتے ہو کہ وہ زبردستی مدفون ہوئے روضہ رسول میں، اور وہ ام المومنین اماں عائشہ کا حجرہ تھا، تو زبردستی اماں عائشہ کی اجازت سے سیدنا صدیق اور سیدنا فاروق مدفون ہوئے. تو اس میں اب وہ زبردستی والی بات کہاں سے آ گئی؟ قرآن نے تمہاری یہ سارا یہ دعویٰ اس کو جھٹلا دیا. تمہارا دعویٰ جھوٹ، افترا اور کذب ہے. اور قرآن سے یہ ثابت ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ دونوں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بقیہ جو خمیر مبارک ہے، جو بقیہ مٹی مبارک ہے، ان سے حضرات شیخین کے جو وجود عنصری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق فرما. اس لیے وہ روضہ رسول میں حضور کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، حضور کی دامن رحمت میں، حضور کی میں کہوں گا حضور کی گود میں، اور جان جانان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک قدموں میں، ان کی مبارک آغوش میں. اور وہ ہماری دونوں امام اور ہمارے دونوں جو ہادی اور مہدی ہیں یعنی حضرات شیخین، اور قیامت کو بھی اٹھیں گے. حضرت سیدنا امام زین العابدین جو اہل بیت کے مشہور ائمہ اہل بیت کے امام ہیں، جنہیں سجاد بھی کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو سیدنا حضرت مولا امام حسین علیہ السلام کے شہزادہ اور جن سے اہل بیت پاک کی نسل قیامت تک چلی. ان سے کسی نے سوال کیا، وہ بندہ جو تھا وہ رافضی تھا. اس نے کہا امام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی جو فضیلت ہے وہ کیوں ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ پر؟ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین نے اس کو کافی باتیں بتائیں، احادیث بتائیں افضلیت شیخین پر. اس نے یقین نہ کیا. پھر حضرت امام زین العابدین نے ایک تاریخی جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا ابو بکر اور عمر پر زبان دراز مت کرو، ان پر بھونکو مت، اور ان کی شان میں گستاخی مت کرو، کیونکہ وہ ابھی بھی گنبد خضرا میں میرے نانا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہے. یہ کوئی بڑی کم فضیلت ہے؟ یہ کسی صحابی کو حاصل ہوئی؟ کسی اور کو حاصل ہوئی؟ یہ خاص ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کی فضیلت ہے. آپ نے خاموش کرا دیا اس کو، اس رافضی کو، اس بھونکنے والے کو، اور اس کو. اور یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین امام سجاد رضی اللہ عنہ کے تاریخی ارشادات ہیں. تو اب تشریح میں نے کر دی، اب آگے جو ہے پھر آگے مکتوب شریف کی طرف چلتے ہیں. یہ لوگ کمالات شیخین رضی اللہ عنہ سے کیا حاصل کریں گے؟ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ ان کو کیا پتا کہ شیخین کے کیا کمالات ہیں. یہ دونوں بزرگوار اپنی بزرگی و کلانی کے وجہ سے انبیاء علیہ السلام میں محدود اور ان کے فضائل کے ساتھ موصوف ہیں. ان کی اتنی بزرگی ہے اور یہ اتنے شان ہے کہ وہ نبی تو نہیں تھے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے جو مخصوص جو فضائل اور محدود جو فضائل تھے وہ ان کے ساتھ حضرات شیخین موصوف ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا فاروق اعظم کے لیے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا فاروق اعظم ہوتے. یہ کتنی بڑی شان ہے، یہ بہت بڑی شان ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو ان کی ماتم پرسی کے دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر نے صحابہ کی مجلس میں کہا. کیا کہا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کی تاریخی ارشاد ہے جو انہوں نے فرمایا کہ مات تسعۃ اعشار العلم. حضرت عبداللہ بن عمر کہ آج علم کے 9 سے علم فوت ہو گیا. 10 سے تھے، 9 سے سیدنا عمر کی شہادت سے فوت. حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے تھے، خود بھی بہت بڑے عالم صحابی ہیں. کئی سینکڑوں روایات حدیث ان سے مروی ہیں. عمر کے چھوٹے تھے لیکن وہ بھی بہت بڑے صحابہ جو علماء کا جو دوسرا صحابہ کا جو طبقہ ہے اس میں وہ جس میں سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس آ جاتے. سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر کی بڑی فضیلت ہے اور کئی روایات ان سے جو ہیں وہ منسوب ہیں. جب بعض اس معنی کے سمجھنے میں توقف دیکھا تو میری مراد علم سے علم باللہ ہے، نہ کہ علم حیض و نفاس. آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ
کہ لوگوں نے جب اس بات کو نہیں سمجھا تو فرمایا اس سے میری مراد علم باللہ یعنی علم معرفت، علم توحید ہے، نہ کہ علم حیض اور نفاس جو عام فقہا کو حاصل ہوتا ہے یا عام علماء کو حاصل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کیا بیان کی جائے کہ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیاں ان کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت کی خبر دی ہے، اور وہ انحطاط یعنی کمی جو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے، اس انحطاط کمی سے زیادہ ہے جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ پھر قیاس کرنا چاہیے کہ دوسروں کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے انحطاط کس قدر ہوگا۔ یعنی سیدنا فاروق اعظم اتنی نیکیوں کے باوجود بھی سیدنا صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہے، یعنی وہ غار ثور والی جو حضور کی رفاقت والی نیکی، تو پھر دوسرے صحابہ کیا مقابلہ کریں گے حضرت صدیق اکبر کا، یعنی حضرت عثمان اور سیدنا مولا مرتضیٰ۔ اتنی حضرت صدیق اکبر کی نیکیاں ہیں، اور ہمارا حیرت جو ہے کہ ہمارے حضرات علماء کرام آج کل کے وہ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حدیثوں میں احادیث میں سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں بہت زیادہ روایات ہیں، واقعی روایات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور سیدنا فاروق کے بارے میں اتنی زیادہ روایت نہیں۔ اب ہم ان کو کیا جواب دیں؟ یہ تو آسان سی بات ہے، یہ اتنی ساری میں باتیں بیان کر چکا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت، افضلیت قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن میں اللہ نے واضح طور پر کسی صحابی کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا، لیکن افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِي أَتْقَى، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم میں سے وہ جو سب سے بڑا جو پرہیزگار ہے، جو اتقا ہے، اتقا تقا یعنی سب سے بڑا پرہیزگار۔ اس میں پھر علماء نے اس کو دوسری معنی میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار وہ ہے جس کے اعمال اچھے ہوں، جو تقوی میں اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ اب اس میں حسبی اور نسبی فضیلت اللہ نے ختم کر دی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت علی حضور کے رشتہ دار ہیں، حضور کے عزیز ہیں، لیکن چوتھا درجہ ہے حضرت علی کا، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی حضور کے عزیز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ان کا اعلان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِي أَتْقَى، اور یہ اللہ نے فرما تم میں سے جو سب سے بڑا جو پرہیزگار ہے، جو اتقا ہے، وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ بھی سیدنا صدیق اکبر کی بہت بڑی شان ہے، جو غار ثور میں جب کفار حملہ کر رہے تھے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، آغوش میں، حضرت صدیق اکبر کی آغوش میں مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جب سانپ نے ان کو ڈسا، کفار نے جب حملہ کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو حزن ہوا، وہ اپنی جان کا پریشانی نہیں، حضور کے لیے فکر مند ہوئے، دل میں فکر مند ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ آیات نازل کی ثانی اثنین، اس میں اللہ نے فرمایا ثانی یعنی وہ جو دوسرا اور اس کے ساتھ دوسرا، یعنی کون؟ میرے محبوب اور سیدنا صدیق اکبر۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں ساتھ تھے، اذ یقول لصاحبہ، حضرت صدیق اکبر نے اپنے صاحب سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اذ یقول لصاحبہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام صدیق اکبر کو فرمایا لا تحزن، کہ اے صدیق کوئی غم نہ کر، کوئی دکھ نہ کر، کوئی پریشان نہ ہو میرے لیے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، بھلا اس سے بڑی شان کسی کی ہوگی؟ یہ شان کسی صحابی کو حاصل نہیں، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روتے ہیں، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرہ میں مبارک میں تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا بارگاہ رسول، یا رسول اللہ، آسمان پر تارے چمک رہے تھے، آسمان تاروں سے منور روشن تھا، میں نے رسول اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ، ان آسمان کے تاروں جتنی کسی کی نیکیاں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ نیکیاں میرے یار سیدنا فاروق اعظم کی ہیں۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں مجھے بہت زیادہ دل میں ایک حسرت ہوئی، ایک غم ہوا کہ میرے والد کے بارے میں آپ نے ام المومنین فرمایا، میں نے عرض کیا میرے والد ابو بکر صدیق،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے والد کی جو غار سور والی نیکیاں ہیں، میرے ساتھ رہنا، جو 2-3 راتوں کی رفاقت، وہ عمر کی ایک نیکی، وہ عمر کی تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ اب میزان کو آپ رکھیں کہ حضرت عمر، ابو بکر کی اور کتنی نیکیاں ہیں، میزان پر رکھیں تو وہ صرف وہ ایک نیکی، حضرت عمر کی نیکیاں جو پورے آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں، ایک نیکی میزان میں بھاری ہو جائے گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ارے اللہ کے بندو، جب حضرت عمر ان کی ایک نیکی کو پہنچ نہیں سکتے تو حضرت عثمان اور حضرت علی کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بہت بڑی شان ہے، اور وہ افضل البشر علی التحقیق علی الاطلاق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پوری امت محمدیہ کے مرشد ہیں، صحابہ کے مرشد ہیں، اور امت محمد تابعین کے مرشد ہیں، تبع تابعین کے مرشد ہیں، نہ صرف نقش بندیوں کے بلکہ تمام سلاسل اربع اور تمام سلاسل طریقت اور ائمہ طریقت مجتہدین کے مرشد ہیں۔ صحابہ نے ان کی مرشد کی حیثیت سے، شیخ کی حیثیت سے، اور رسول اللہ کے نائب کی حیثیت سے، خلیفہ اعظم کی حیثیت سے سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کی ہے۔ اس لیے ان کی بہت بڑی شان اور بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اب آگے آپ کہ حضرات شیخین، یعنی یہ دونوں حضرات حضور کے وصال کے بعد بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوئے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور ان کا حشر بھی حضور کے ساتھ ہوگا، یعنی حضور کے ساتھ اٹھیں گے جیسا کہ فرمایا ہے۔ پس ان کی فضیلت قربیت کے باعث ہوگی۔ یہ قلیل البدعات، یعنی اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ قلیل البدعات، یعنی بے سر و سامان، ان کے کمالات کو کیا بیان کرے؟ فرماتے ہیں میری کیا اوقات ہے، میں کیا بیان کروں گا سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کے کمالات کو، اور ان کے فضائل کو میں کیا ظاہر کروں گا؟ ذرے کی کیا طاقت ہے کہ آسمان کی نسبت گفتگو کرے؟ اب وہ گوش ہوش سے سنو، تم ان ہستیوں کے بارے میں بکواس کرتے ہو۔ اور سیدنا مجدد الفسانی 1000 سال کے مجدد نے فرماتے ہیں میں تو ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں، وہ تو آسمان ہے، دونوں حضرات شیخین، میری کیا حیثیت ہے کہ میں ان کے کمالات کے بارے میں لکھوں؟ اور قطرے کی کیا مجال ہے کہ بحر عمان کی بات زبان پر لائے؟ میں تو ایک چھوٹا سا قطرہ ہوں، اور بحر عمان، جو عمان کا سمندر ہے، وہ تو بہت بڑا ہے۔ تو یہ حضرات شیخین تو اس بحر عمان کے سمندر کی طرح ہیں، میں کیا ان کے کمالات کو ذکر کروں گا؟ ان اولیاء نے جو دعوت خلق کی طرف راجے ہیں، وہ اولیاء جو دعوت خلق کی طرف راجے ہیں اور ولایت اور دعوت کے دونوں طرفوں سے حصہ رکھتے ہیں، اور تابعین اور تبع تابعین میں سے علماء مجتہدین نے کشف صحیح کے فوراً اور اخبار صادقہ اور آثار متابعہ سے شیخین رضی اللہ عنہم کے کمالات کو دریافت کیا ہے، اور ان کے فضائل کو پہچان کر ان کے افضل ہونے کا حکم دیا ہے، اور اس پر اجماع کیا ہے۔ اس کا کشف کہ جو اس اجماع کے برخلاف ظاہر ہوا، غلطی خیال کر کے اس کا کچھ اعتبار نہیں کیا ہے۔ اور کس طرح ایسے کشف کا اعتبار کیا جائے جبکہ صدر اول میں حضرت سیدنا ان حضرات شیخین کی افضلیت صدر اول یعنی خیر القرون میں ثابت ہو چکی؟ چنانچہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مشہور روایت ہے، وہ فرماتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان کے برابر نہیں سمجھتے تھے، یہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی ان کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت نہ دیتے تھے، اور یہ مشہور روایت ہے۔ اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد جو مشہور حدیث کی کتاب ہے، اس کی ایک روایت ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے امت میں افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، پھر سیدنا فاروق اعظم ہیں، پھر سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ قال کنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور جنہوں نے کہا کہ ولایت نبوت سے افضل ہے، وہ ارباب سکر، یعنی وہ سکر اور شطحیات والے صوفی ہیں، اور اولیاء غیر مرجو میں سے ہیں، یعنی وہ ایسے ہیں جن پر ہم گرفت نہیں کر سکتے، وہ سکریہ ان کے کلمات ہیں۔ پھر صحف کی نسبت جب ان میں غالب ہوگی اور ان کی دعوت جب اتم ہوگی، یعنی کمپلیٹ ہوگی، یعنی وہ اس پر منتہا درجات پر پہنچیں گے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کمالات جب ان پر ظاہر ہوں گے
تو ناچار ان کی نسبت تمام سلسلوں کے نسبت سے بڑھ کر ہوگی۔ دوسروں کو ان کے کمالات کا کیا پتہ، ان کے معاملے کی حقیقت کی کیا خبر۔ میں نہیں کہتا کہ تمام مشائخ نقش بندیہ اس معاملے میں برابر ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ہزاروں میں سے ایک بھی اس صفت کا مل جائے تو غنیمت ہے۔ میرا خیال ہے کہ حضرت سیدنا امام مہدی موعود جو ولایت کی اکملیت کے لیے مقرر ہیں، ان کو یہ نسبت حاصل ہوگی، یعنی کمالات نبوت والی بھی خاص نسبت۔ اور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ تمام حضرات خواجہ نقش بندیہ اولیاء جو ہیں وہ ایک خاص ایک نسبت ہے جو وہ حاصل ہوگی۔ اسی کی وجہ یہ ہے کہ باقی سب ولایتوں کو مرتبہ نبوت کے کمالات سے بہت کم حصہ حاصل ہے، اور یہ ولایت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا منسوب ہونے کے باعث ان کمالات سے وافر حصہ رکھتی ہے، جیسا کہ ابھی بیان ہو چکا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے بھائی، چونکہ حضرت امیر یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اس لیے اقطاب اور ابدال اور اوتاد جو اولیاء عزلت میں سے ہیں، یعنی میں نے آپ کو کہا نا کہ اور کمالات ولایت کی جانب ان میں غالب ہے کہ مقام کی تربیت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی امداد اور اعانت کے سپرد ہے۔ قطب الاقطاب یعنی قطب مدار کا سر، قطب الاقطاب کو قیوم بھی کہا جاتا ہے، کا سر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے قدم کے نیچے ہے، اور قطب مدار انہی کی حمایت و رعایت سے، قطب مدار جو تکوینی معاملات اور میں نے پہلے بھی بیان کر چکا، اپنے ضروری امور کو انجام کرتا اور مداریت سے عہدہ برا ہوتا ہے، اور اس میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء اور امامین کریمین یعنی حضرت سیدہ امام حسن اور حسین حسنین کریمین بھی حضرت علی کے ساتھ اس دولت میں شریک، یعنی قطب مدار پر کہ گردن پر حضرت علی کا بھی قدم ہوتا ہے، اور پنجتن کا قدم جسے آپ کے اماں خاتون جنت کا قدم بھی ہوتا ہے، اور حضرات حسنین کریمین اور تکوینی تمام معاملات میں قطب المدار پر ان کا قدم ہوتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کے سب بزرگ ہیں ہمارے لیے، اور سب کو بزرگی سے یاد کرنا چاہیے۔ تو خطیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم خطیب بغدادی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ اختارنی و اختار لی اصحابا و اختار لی منہم اسحارا و انصارا فمن حفظنی فیہم حفظہ اللہ ومن عزانی فیہم عزاہ اللہ تعالی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا اور میرے لیے میرے اصحاب کو پسند کیا، اور ان میں سے بعض کو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے رشتہ دار اور مددگار پسند کیا، یعنی کس کو؟ حضرت ابو بکر کو، دونوں حضور حضرت ابو بکر حضور کے سسر ہیں، حضرت عمر سسر ہیں، حضرت علی داماد ہیں، حضرت عثمان داماد ہیں۔ پس جس شخص نے ان کے حق میں مجھے محفوظ رکھا اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور جس نے ان کے حق میں مجھے ایذا دی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایذا دی۔ یہ سخت ترین وعید ہے جو حضرات شیخین اور خلفائے اربعہ کو جو تکلیف دیتے۔ حضرات شیخین تو حضور کے اصحار ہیں، یعنی سسر ہیں۔ طبرانی نے، حضرت امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے اصحاب کو یعنی صحابہ کرام کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے۔ اور ابن عدی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشرار امتی اجرہم علی اصحابی، میری امت سے بدترین وہ لوگ ہیں جو میرے اصحاب پر دلیر ہیں، یعنی گستاخی کرتے ہیں۔ ان لڑائی جھگڑوں جو ان کے درمیان واقع ہوئے ہیں، نیک معاملات پر ان کو ہم محمول کرنا چاہیے، اور ہوا اور تعصب سے دور سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ مخالفین تعویل اور اجتہاد پر مبنی تھیں، نہ کہ ہوا اور ہوس پر۔ یہی اہل سنت کا مذہب ہے، لیکن جاننا چاہیے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ جو لڑائی کرنے والی جماعت تھی وہ خطا اجتہادی پر تھی، اور حق حضرت علی المرتضیٰ کی طرف تھا، لیکن چونکہ یہ خطا اجتہادی کی طرف تھی اس لیے یہ بھی ملامت سے دور ہے اور اس پر کوئی مواخذہ ان سے نہیں ہوگا، جیسا کہ شاہراہ احمدی میں کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں ان سے نقل کیا ہے
کہ جنگ جمل و صفین کے واقعات اجتہاد سے ہوئے ہیں۔ اور شیخ ابو شکور جو بہت بڑے ایک عالم ہیں، ان کا پورا نام سیف الدین ابو الحسن علی بن محمد بن سالم طالبی فقیہ، وہ بہت بڑے، اور ان کو شیخ ابو شکور بھی کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ان کے تمام اصحاب جو ان کے ہمراہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ سب خطا پر تھے، لیکن ان کی خطا اجتہادی تھی۔ اور شارح موافق نے جو یہ کہا ہے کہ ہمارے بہت سے اصحاب اس بات پر ہیں کہ وہ منازعات، وہ جھگڑے عذر اجتہاد کے نہیں ہوئے ہیں، یعنی وہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک عالم ہے شارح، انہوں نے کہا وہ اجتہاد کے، معلوم نہیں کہ اصحاب سے اس کی مراد کون سا گروہ ہے، جبکہ اہل سنت اس کے برخلاف حکم دیتے ہیں، یعنی اس عالم کے برخلاف، جیسا کہ گزر چکا۔ اور قوم کی کتابیں خطا اجتہادی سے بھری پڑی ہیں، جیسا کہ سیدنا حضرت امام غزالی اور سیدنا قاضی ابو بکر، یعنی شیخ شہاب الدین احمد قاضی ابو بکر ایک بہت بڑے ہیں عالم ہیں، انہوں نے تصریح کی ہے۔ پس حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی کرنے والوں کے حق میں فسق و دلال کا گمان جائز نہیں ہے۔ اور حضرت امام قاضی ایاز جنہوں نے شفا شریف لکھی ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، انہوں نے شفا شریف میں یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کو، یعنی اس ابو بکر عمر عثمان اور عمر بن عاص کو گالی دی اور کہا کہ وہ کفر اور گمراہی پر تھے، یا اس کے سوا کوئی اور گالی نکالی جس طرح یہ لوگ ایک دوسرے کو گالی نکالتے ہیں، تو وہ سخت عذاب کا مستحق ہوا، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ لڑائی کرنے والے کفر پر نہ تھے جیسا کہ بعض غالی رافضیوں کا خیال ہے، اور نہ ہی فسق پر تھے جیسا کہ بعض نے خیال کیا اور بہت سے اصحاب کی طرف ان کو منسوب کیا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ حضرت صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سیدنا طلحہ، سیدنا حضرت زبیر اور بہت سے اصحاب کرام انہی میں سے تھے، یعنی حضرت علی سے انہوں نے خروج کیا۔ اور حضرت طلحہ اور زبیر تو جمل کی لڑائی میں حضرت امیر معاویہ کے خروج سے پہلے 13,000 مقتولوں کے ساتھ شہید ہوئے، اور حضرت علی سے انہوں نے جنگ کی ام المومنین کے ساتھ۔ پس ان کو دلالت اور فسق کی طرف منسوب کرنے پر سوائے اس شخص کے لیے جس کے دل میں مرض ہو، اس کے باطن میں خبث ہو، کوئی مسلمان دل نہیں کرتا۔ لیکن اب آپ کس کو کہیں گے؟ اب اگر آپ خطا اجتہادی پر کہو گے یا خطا پر، تو ام المومنین اما عائشہ جیسی ہستی پر بھی آپ کہو گے کہ وہ بھی خطا پر تھی، نعوذ باللہ، کہ انہوں نے حضرت علی سے کیوں جنگ کی، ٹھیک ہے۔ اور وہ حضرت طلحہ اور زبیر جو عشرہ مبشرہ کے مشہور صحابی تھے، ان کو بھی منافقوں نے شہید کیا، جنہوں نے حضرت علی نے ان کو معاف کر دیا، دونوں بھائیوں کی صلح ہو گئی، لیکن منافقوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور اسی جنگ جمل میں انہوں نے حضرت سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر، حضرت طلحہ مشہور صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں، حضرت زبیر بن عوام جو حواری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ دونوں اس جنگ میں شہید ہوئے۔ تو اب فرماتے، اور یہ جو بعض فقہا کی عبارتوں میں جور کا لفظ یعنی ظلم کا لفظ حضرت امیر معاویہ کے حق میں واقع ہوا اور کہا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جور کرنے والا امام تھے، تو اس جور سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کے زمانے میں وہ خلافت کے حقدار حضرت امیر معاویہ نہیں تھے، نہ کہ وہ جور اور ظلم جس کا انجام فسق اور دلالت ہے، تاکہ اہل سنت کے اقوال کے موافق ہو۔ نیز استقامت والے لوگ ایسے الفاظ بولنے سے جن سے مقصود کے برخلاف وہم پیدا ہو پرہیز کرتے ہیں، اور خطا سے زیادہ کہنا پسند نہیں کرتے، اور وہ کس طرح جائز ہو سکتے ہیں جبکہ صحیح و تحقیق ہو چکا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور مسلمانوں کے حقوق میں امام اور عادل تھے، جیسا کہ الصواعق المحرقہ میں ہے کہ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی نے جو خطائے منکر کہا ہے اس نے بھی زیادتی کی ہے۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی نے جو خطائے منکر کہا انہوں نے بھی زیادتی کی ہے۔ خطا پر جو کچھ زیادہ کریں خطا ہے، اور جو کچھ اس کے بعد کہا ہے اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو یہ بھی نامناسب کہا ہے، اس کی تردید کی کیا حاجت ہے، اور اس میں کون سا محل اشتباہ ہے؟ اگر یہ بات یزید کے حق میں کہتے تو بے شک وہ جائز تھا، کیونکہ یزید مستحق تھا ان باتوں کا، لیکن سیدنا حضرت امیر معاویہ کے حق میں کہنا یہ بہت برا ہے جو حضرت سیدنا عبدالرحمن جامی نے کہا۔ پھر آخر میں حضرت سیدنا عبدالرحمن جامی، امام جامی بہت بڑے عالم اور ولی نقش، انہوں نے اس بات سے رجوع کر لیا تھا۔
اور احادیث نبوی میں معتبر اور ثقات کی اسناد سے مروی کہ حضرت سیدنا پیغمبر علیہ السلام نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کے حق میں یہ دعا کی. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مروی حضرت امیر معاویہ کی کیا دعا کی؟ اللہم علمہم الکتاب والحساب وقہ العذاب. یا اللہ تو امیر معاویہ کو کتاب اور حساب سکھا اور عذاب سے بچا. حضور کی دعا. اور دوسری جگہ حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ معاویۃ ہادیا و مہدیہ. یا اللہ تو حضرت امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا. اور حضرت کی حضور کی دعا تو مقبول اور مستجاب ہے، ظاہر ہے مستجاب ہو چکی. بظاہر ایسا معلوم ہوتا کہ یہ بات مولانا کے سہو اور نسیان کے طور پر مولانا جامی سے سرزد ہوئی، سہو اور نسیان سے، کیونکہ بشر تھے، ولی تھے، عالم تو بہت بڑے تھے. نیز مولانا نے انہی ابیات میں نام کی تصریح نہ کر کے کہا کہ وہ صحابی اور ہے، اور یہ عبارت بھی ناخوشی سے خبر دیتی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، قرآن کی آیت ہے. یا اللہ ہم کو بھول چوک پر مواخذہ. مولانا جامی کے لیے حضرت مجدد پاک دعا کرتے ہیں کہ اگر ان سے نسیان اور سہو میں یہ اشعار انہوں نے کہیں تو یا اللہ تو ان کو اس بھول چوک پر ان سے تو مواخذہ نہ کر، انہیں معاف کر دے. اور وہ جو بعض نے امام شعبی کی سے حضرت امیر معاویہ کی مذمت میں نقل کیا ہے اور اس کی برائی کو فسق سے برتر بیان کیا ہے، اس نقل کا کوئی ثبوت نہیں. فرماتے ہیں حضرت امام شعبی نے یہ بیان نہیں کیا. اور اگر بالفرض اس بات کو صحیح بھی مان لیا جائے تو سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس کے شاگردوں میں سے ہیں، اس نقل کے زیادہ مستحق تھے. امام شعبی کے شاگرد ہیں. اور امام مالک نے جو تابعین میں سے ہیں اور اس کے ہم اثر علماء مدینہ میں سب سے زیادہ عالم ہیں، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی گالی دینے والے کو قتل کا حکم دیا ہے. حضرت امام مالک نے، اور جو علماء مدینہ میں سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا جو بھی حضرت عمر بن عاص کو اور حضرت امیر معاویہ کو گالی دے اسے قتل کیا جائے گا، جیسا کہ اوپر ہم گزر چکا. اگر وہ گالی کو مستحق ہوتا تو اس کے گالی دینے والے کو قتل کا حکم کیوں کرتے؟ یعنی یہ جھوٹی روایت ہے. تو معلوم ہوا کہ اس کو گالی نکالنا کبیرہ گناہ جان کر اس کے گالی نکالنے والے کو ان حضرات امام مالک نے قتل کا حکم لگایا ہے. یعنی آج کل کہتے ہیں کہ علماء اکثر کہتے ہیں کہ گستاخ کو تعزیر دی جائے گی اور کوڑے مارے جائیں گے، لیکن حضرت امام مالک کی فتویٰ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا. حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص کے گستاخ کو قتل کا حکم حضرت معاویہ، امام معاویہ کو، ہم تو احناف ہیں، حضرت امام مالک بھی، وہ بھی امام اہل سنت ہیں، ان کا یہ حکم ہے. نیز اس گالی انہوں نے فرمایا جو بھی ان حضرات کو گالی دے گا، یعنی حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص کو، اس نے گویا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کو گالی دی، جیسا کہ اوپر گزر چکا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برائی کے مستحق نہیں ہیں. اے میرے بھائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں نہیں ہے. کم و بیش آدھے حضور کے صحابہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ شریک تھے جنگ میں. پس اگر حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑائی کرنے والے کافر یا فاسق ہوں تو ہمارا نصف دین سے اعتبار اٹھ جاتا ہے جو ان کی تبلیغ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اس بات کو سوائے اس زندیق کے جس کا مقصود دین کی بربادی ہے کوئی پسند نہیں کر سکتا. اے برادر، اس فتنے کے برپا ہونے کا منشا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناحق قتل اور ان کے قاتلوں سے ان کا قصاص طلب کرنا ہے. حضرت سیدنا طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما جو اول مدینہ سے باہر نکلے تاخیر قصاص کے باعث نکلے، اور حضرت صدیقہ کائنات نے بھی اس امر میں ان کے ساتھ موافقت کی. اور جنگ جمل میں جس میں 13,000 مسلمان شہید ہوئے، جس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، اور سیدنا حضرت طلحہ اور زبیر بھی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ شہید ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے باعث یہ واقعہ ہوا کیونکہ انہوں نے حضرت علی سے قصاص طلب کیا تھا. اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام سے آ کر ان کے ساتھ شریک ہو کر جنگ صفین حضرت علی سے کی. حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی کہ وہ جھگڑا امر خلافت پر نہیں ہوا تھا بلکہ قصاص کے پورا کرنے کے لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدا میں ہوا ہے. اور شیخ ابن حجر ہیثمی نے بھی اس بات کو اہل سنت کے معتقدات سے کہا ہے.
اور شیخ ابو شکور سلمی رحمۃ اللہ نے جو بزرگ علماء حنفیہ میں سے ہیں کہا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے وہ خلافت کے بارے میں نہیں تھے. حضرت امیر معاویہ کو پتہ تھا کہ حضرت علی خلیفہ برحق کے اور ان کی شان تو بہت بڑی شان ہے. اب حضرت علی کی شان کے برابر تو حضرت امیر معاویہ کی شان کچھ بھی کوئی وقت نہیں رکھتی نا. حضرت علی مرشد ہیں, حضرت امیر معاویہ مرید ہیں, حضرت علی مخدوم ہیں, حضرت امیر معاویہ خادم ہیں. خلافت پر جھگڑا نہیں تھا. حضرت سیدنا عثمان کے قصاص پر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا جھگڑا ہوا, لیکن اس میں بھی وہ خطا اجتہادی حضرت امیر معاویہ سے ہوئی کہ گروہ سے ہوئی, اس لیے ان پر زبان درازی نہیں کی جائے گی, میں بیان کر چکا. کیونکہ حضرت سیدنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب فرمایا تھا, نصیحت فرماتی کہ جب لوگوں کا تو مالک بنے تو ان کے ساتھ نرمی کر. شاید اس بات سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ طمع پیدا ہو گیا ہو, لیکن وہ اس اجتہاد میں خطا پر تھے, حضرت مجدد فرماتے تھے. اور حضرت امیر یعنی حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں, کیونکہ ان کی خلافت کا وقت حضرت امیر کی خلافت کے بعد تھا, اور ان دونوں قولوں کے درمیان موافقت اس طرح پر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس منازعت کا منشا قصاص کی تاخیر ہو اور پھر خلافت کا طمع بھی پیدا ہو گیا ہو. بہر تقدیر اجتہاد اپنے محل میں واقع ہوا ہے. اگر خطا پر ہے تو ایک درجہ اور حق والے کے لیے, اور 2 درجے بلکہ 10 درجے ہیں جو حق والے پر ہے, اور 2 درجے جو خطا اجتہادی پر یعنی سیدنا امیر معاویہ ان کے لیے. اے برادر, اس امر میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب رضی اللہ عنہ کی لڑائی اور جھگڑوں سے زبان کو خاموش رکھے, اور ان کے ذکر اذکار سے اور ان کے وہ باتیں ڈسکس نہ کریں, منہ موڑیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وما شجر بین اصحابی, میرے اصحاب کے درمیان جو جھگڑے ہوئے ہیں جو جھگڑے ہوئے ہیں ان میں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا, یعنی جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو زبان کو روکو. طبرانی شریف کی روایت. نیز حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا, یہ میں پہلے حدیث بیان چکا, طویل ہے, یعنی میرے اصحاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کو اپنے تیر کا تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ. سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بیان ارشاد فرمائی, اور یہ بات سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز جو پہلی صدی کے مجدد مشہور اموی خلیفہ ہیں جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے, ان سے بھی منقول ہے. اور آپ نے فرمایا کہ امام شافعی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صحابہ کے بارے میں تلک دماء طہر اللہ عنہا ایدینا فلا نطہر عنہا السنتنا, یعنی وہ صحابہ وہ مبارک خون ہیں جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا, تو ہم اپنی زبانوں کو ان سے پاک رکھتے ہیں. اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ ان کی خطا کو بھی زبان پر لانا نہ چاہیے اور ان کے ذکر کے سوا اور کچھ نہ بیان کرنا چاہیے. یزید بدبخت لعین فاسقوں کے زمرے میں ہے, اس کی لعنت میں توقف اہل سنت کے مقررہ اصل کے باعث ہے, کیونکہ انہوں نے معین شخص کے لیے اگرچہ کافر ہو لعنت جائز نہیں کی, مگر جب یقیناً معلوم کریں گے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے, جیسا کہ ابو جہل لہب جہنمی اور اس کی عورت, نہ کہ یہ وہ لعنت کے لائق نہیں ہے, ان کی تو لعنت ہے نا, تبت یدا ابی لہب وتب. تو یزید پر بھی لعنت حضرت مجدد فرماتے ہیں کی جا سکتی ہے, وہ لعین ہے. اور اس کا پھر وہ کفر یہ کہ حضرت امام اعظم نے جو سکوت کیا ہے نا, لیکن حضرت امام شافعی نے اس کا کفر کا حکم نے, اس نے جو واقع کربلا کے بعد جو مدینہ منورہ میں جو یزید نے ظلم کیا اور ریاض الجنہ میں گھوڑے باندھے مدینہ پر حملہ کیا, وہاں صحابہ کو شہید کیا, اور یزید کی فوج نے بیت اللہ پر حملے کیے, مدینہ کی توہین کی, اس لیے حضرت امام شافعی نے دوسرے ائمہ نے یزید کے پر کفر کا حکم لگایا ہے, اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو لعین کہا ہے, لعنتی کہا ہے, فاسق کہا ہے, لیکن اس کے کفر میں سکوت خاموشی اختیار کی ہے. تو اور حضرت مجدد فرماتے ہیں وہ بالکل لعنت کے لائق ہے یزید, تو اس پر لعنت کی جائے گی قیامت تک. یزید لعنتیوں کا سردار ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ کا فرمان جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں, ان پر اللہ کی لعنت ہے. ظاہر ہے یزید نے اللہ کو تکلیف دی, اللہ کے محبوب کو دی, حضور کی اطرت کو شہید کیا, حضور کے
شہزادوں کو کربلا میں یزید نے شہید کیا، اور اس کے بعد اہل مدینہ میں صحابہ کو شہید کیا، تابعین کو شہید کیا، عفت دار خواتین کی عصمت دری کی، ان کو شہید کیا. تو یزید پر تو قیامت تک لعنت ہے. یزید کو ہم کہیں گے یزید لعنت اللہ علیہ، ورنہ تو یزید لعنتی ہے اور ملعون ہے اور جہنمی ہے اور جہنمیوں کا سردار ہے. تو جاننا چاہیے کہ چونکہ اس زمانے میں اکثر لوگوں نے امامت کی بحث چھیڑ رکھی ہے اور اصحاب کرام علیہم رضوان کی خلافت کی نسبت گفتگو مد نظر کی ہوئی ہے، اور جاہل اہل تاریخ اور سرکش بدعتیوں کی تقلید پر اکثر اصحاب کرام کو نیکی سے یاد نہیں کرتے اور کئی نامناسب امور ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. اس لیے جو کچھ معلوم تھا ہم نے تحریر میں لا کر دوستوں کی طرف لکھا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ اب لکھا ہے، اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے، وہ آپ آخر میں نقل کرتے ہیں، جو سوائق محرکہ میں علامہ ابن حجر مکی حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنے اور بدعتیں ظاہر ہو جائیں، فتنے اور بدعتیں، یہ جو وقت ہے فتنوں اور بدعتوں کا ہے، اور میرے اصحاب کو گالی دی جائے، تو عالم کو چاہیے، عالم دین کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، یعنی صحابہ کا دفاع کرے. یعنی جو صحابہ کا جو خاموش ہیں اور صحابہ کا دفاع نہیں کرتے علم کے باوجود، ان کو ہم کہتے ہیں شیطان اخرس، ان کو اصطلاح میں یعنی گونگے شیطان ہیں. وہ صحابہ کی گستاخیاں پر گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ اپنے آپ کو عالم اور مفتی کہہ کر، اور وہ کالو سلامن سلامہ پر چلا ہوا اور بالکل زبان کو اس نے تالا لگا، کوئی بات نہیں کرتا. اتنا پھر اس کا علم، حضور نے اس پر لعنت کی ہے، اس عالم پر جو اس زمانے میں جو صحابہ کرام کا دفاع نہیں کرتا. حضور نے فرمایا تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے. پس جس نے ایسا، اس عالم نے ایسا نہ کیا تو اس پر، عالم پر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ اس عالم کا کوئی فرض اور کوئی نفل قبول نہیں کرے گا، کتنا بھی وہ بڑا عالم ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، فقیہ ہو، خطیب ہو، واعظ ہو، لیکن اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل. یہ حضور کا فرمان ہے اور یہ علامہ ابن حجر نے بیان کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ سلطان وقت یعنی بادشاہ جہانگیر اپنے آپ کو حنفی مذہب قرار دیتا ہے اور اہل سنت و جماعت سے جانتا ہے، ورنہ مسلمانوں پر کام بہت تنگ ہوتا. اس بڑی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. پس چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کے معتقدات اور اپنے اعتقاد کا مدار رکھیں، یعنی اہل سنت کے عقیدے پر پختہ آپ لوگ رہیں، پختہ رہے، اور زید اور عمر کی باتوں کو نہ سنیں. زید اور عمر فرضی نام ہے جو اکثر جو مسئلے ہوتے ہیں وہ شریعت کے پوچھنے کے لیے اس میں اکثر فتح مجھے یہ زید نے یہ روایت کی، عمر کی یہ بیان کی، تو زید اور عمر کی باتوں کو نہ سنیں. اب میں اس کی یہ تشریح، میں ان کو زید اور عمر نہیں کہوں گا. آج کل کے جو رافضیوں کے جو پیروکار ہیں، مثلا ہمیں عبد القادر شاہ کی، حنیف قریشی کی، انور شاہ گیلانی کی، عرفان شاہ مشہدی کی، اور ان کے ساتھ یہ جو لوگ ہیں، اور پھر یہ شیعہ جو رافضی ذاکر ہیں، ہمیں ان کی بات نہیں سننی چاہیے. ہمیں علماء اہل سنت اور اپنے اسلاف اور فقہا اور مجتہدین جو ہمارے سلف ہیں اور اسلاف ہیں، اور حضرت سیدنا مجدد الفسانی، سیدنا غوث اعظم، سیدنا شہاب الدین سہروردی، خواجہ معین الدین چشتی، حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم اپنے اپنے جو ہمارے اکابر علماء اور مشائخ اور جو اولیاء کاملین اور صحیح العقیدہ، پکے سچے سچے ٹھوس سنیے. ہمیں ان کی ملفوظات اور ان کی باتوں پر، ان کی کتب پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، نہ کہ آج کل کے یہ پیسے پر بکاؤ مال، یہ جو مولوی ایرانی ڈالروں پر بکے ہوئے ہیں، تفضیلی اور رافضی جو ایران کے ایجنٹ ہیں، جہنمی کتے، تو ان کی بات کو ہمیں نہیں سننا چاہیے تاکہ نجات کی امید پیدا ہو. وَدُونَهُ خرط الفتاد، ورنہ بے فائدہ تکلیف ہے. والسلام علی من اتبع الہدی والتزم بہ، مطابقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سلام اس پر جنہوں نے ہدایت اختیار کی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کو لازم پکڑا. یہ دعا ہے حضرت مجدد اس پر اختتام اس مکتوب شریف کو کہتے ہیں. یہ بہت ہی اعلیٰ اور نادر اس میں معارف حضرت مجدد نے اور علم کلام کے بیان کیے ہیں. میں آپ سننے والے تمام سامعین سے گزارش کروں گا اس مکتوب کا درس ہر مدرسے میں دیا جائے، اس مکتوب کو ہر مجلس میں بیان کیا جائے، ہر جلسے میں بیان کیا جائے، اور اس کا درس ہماری اس نوجوان نسل کو دیا جائے، بچوں کو، بچیوں کو گھروں میں دیا جائے، تاکہ ہمارا عقیدہ جس پر یہ ڈاکو، یہ حملہ آور ہوئے رافضی اور تفضیلی،
ان سے اہل سنت کا عقیدہ محفوظ رہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔